أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ سورہ عنکبوت جو کہ مکی صورت ہے، یہ اس کا آغاز ہے۔ سورہ عنکبوت قرآن مجید کی صورت مبارکہ ہے، اور قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے ہدایات جاری فرمائی، کیونکہ انسان کا خالق اور مالک اکیلے اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو انسان کو ہدایات دینا، انسان کی خلقت کا مقصد ذکر کرنا، یہ بھی اکیلے اللہ رب العزت کا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی استحقاق کے پیش نظر تمام بنی ہوئے انسان کے لیے ہدایات پہ مبنی اپنی اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ جب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے تو اس کی تفسیر اور تشریح امت کے علماء کرام نے اپنے اپنے زمانے کے مطابق، اپنے اپنے ماحول کے مطابق کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو مجمل نازل کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قرآن مجید کی اول تا آخر مکمل تفسیر نہیں فرمائی، بہت سے مقامات کو مجمل چھوڑا ہے۔ اس لیے علماء امت اپنے اپنے زمانے اور ماحول کے مطابق اس کی تفسیر کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کو سمجھانے کے لیے مختلف انداز اپناتے رہے ہیں۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں امام التفسیر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس قرآن مجید کی تفہیم کے لیے اس کے مضامین کو 5 حصوں کے اندر تقسیم فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی جو بھی آیت ہوگی یا جو بھی صورت ہوگی، اس کا ان 5 مضامین میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق ضرور ہوگا۔ ان 5 مضامین میں ایک مضمون جو ہے وہ علم الاحکام کا ہے، کہ اللہ رب العزت انسان کے لیے احکامات نازل فرماتے ہیں اور انسان کے اعمال کی تقسیم فرماتے ہیں، کہ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حکم ضرور لاگو ہوتا ہے، یا تو وہ ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے جو اس کے فرائض میں شامل ہے اور اس کے لیے کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ایسے اعمال کو فرض اعمال ہیں۔ اسی طرح بندہ یا تو ایسا کوئی عمل کر رہا ہوگا جس کے اوپر حکم واجب کا لگے گا، یا اس کے اوپر حکم سنت کا لگے گا، یا اس کے اوپر حکم مستحب کا لگے گا۔ اسی طرح اس کا عکس ہوگا، انسان کے اعمال میں کچھ اعمال حرام ہیں، کچھ مکروہ ہیں، کچھ مباح ہیں۔ یہ تمام چیزیں علم الاحکام کے تحت قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہیں۔ فقہائے کرام اس علم کو بڑی تفصیل اور تشریح کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، اور قرآن مجید سے احکامات کو بڑی محنت اور کوشش کر کے انسانیت کے سامنے پیش فرماتے رہے ہیں۔ اس میں اصول تفسیر کے بھی بڑے ماہر ممتاز علماء گزرے ہیں، جو اس کے لیے اصول ذکر کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے احکامات کو کس طرح مستنبط کیا جائے گا۔ ابھی تک ہمارے علماء اصولیین ذکر کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی کچھ 500 آیات اور بعض کے نزدیک 300 آیات اور بعض کے نزدیک کچھ کم اور کچھ زیادہ تعداد سے احکامات مستنبط کیے جا چکے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف انہی آیات سے احکامات مستنبط ہوں گے اور یہی آیات احکام ہیں، بلکہ ہر زمانے میں نئے نئے مسائل درپیش ہوتے ہیں، اور اس زمانے کے علماء محنت کوشش کر کے ان مسائل کا حکم جب قرآن مجید سے دریافت کرتے ہیں تو قرآن مجید میں ذکر کردہ قصص اور واقعات سے بھی بہت سے احکامات نکل آتے ہیں۔
تو مکمل قرآن مجید آیات احکامات سے بھرا ہوا ہے۔ صرف موقع محل کے مطابق، ضرورت کے مطابق اللہ رب العزت علماء کرام کے دل اور دماغ کو کھولتے ہیں اور وہ ان احکامات کی تشریح و تفسیر کر کے امت کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا ایک مضمون یہ علم الاحکام ہے کہ اس میں انسانی زندگی کے اعمال کو احکامات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور انسانی زندگی کی جتنی بھی سیڑھیاں ہیں، جتنے بھی مدارج ہیں، سب کو ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح ایک انسان ایک فرد کے لحاظ سے زندگی بسر کرتا ہے اور وہ اپنا بچپن، جوانی، بڑھاپا کس طرح بسر کرتا ہے، اس کی اس انفرادی زندگی کے احکامات قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اسی طرح فرد سے آگے بڑھ کے جب اس کی شادی ہوتی ہے تو ایک خانگی زندگی شروع ہوتی ہے، جس میں میاں بیوی کے معاملات، نکاح و طلاق کے متعلق، معاشرت کے متعلق، اور پھر ان سے جو اولاد ہوتی ہے، ایک گھر وجود میں آتا ہے، یہ خانگی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو اس کے احکامات بھی قرآن مجید کے اندر ذکر ہے۔ انفرادی زندگی اور خانگی زندگی کے بعد جب ہر شخص اپنے گھرانے کے لیے ضروریات زندگی پورے کرنے کے لیے بازار میں جاتا ہے، کوئی سامان بیچتا ہے، کوئی سامان خریدتا ہے، ہر آدمی کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وسائل میرے گھر میں چلے جائیں۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ کی خواہش انسانوں کو آپس میں لڑائیوں اور جنگوں میں بھی مجبور کر دیتی ہے۔ ایسے موقع پہ عدالت کی ضرورت پیش آتی ہے جو ان کے درمیان حق اور ناحق کا فیصلہ کرے اور ظالم کو ظلم سے روکے۔ اس کے لیے شہری زندگی وجود میں آتی ہے، جس میں عدالت ہوتی ہے تو فیصلے کر رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح منتظمہ پولیس ہوتی ہے جو قانون کے مطابق عمل درآمد کرانے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو یہ شہری زندگی کے متعلق بھی احکامات قرآن مجید کے اندر ذکر ہے۔ اور پھر جب ایک ریاست وجود میں آ جاتی ہے عدالت کے بعد، قانون سازی کے بعد، تو پھر پوری دنیا کے اندر بکھری ہوئی انسانیت یہ مختلف ممالک اور مختلف ریاستوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ انسان کی یہ زندگی کا مرحلہ انفرادی زندگی سے ہوتا ہوا، خانگی زندگی سے اور شہری اور ملکی زندگی سے ہوتا ہوا بین الاقوامی زندگی کے اوپر جا کے منتہی ہوتا ہے۔ کل دنیا کے جو انسان ہیں، ایک بابا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کے لیے اجتماعی احکامات کہ ایک ریاست دوسری ریاست کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھے، ایک ریاست دوسری ریاست کے ساتھ اگر جنگ لگ جائے تو اس کے حصول و ضوابط کی پابندی کرے، اور امن کے حالات میں آپ اپنے معاہدے کس طرح کریں، ان احکامات کو قرآن مجید میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام مسائل انسانی زندگی کے تمام مدارج اور زندگی کے تمام اعمال، خواہ وہ انفرادی زندگی میں ہوں، خانگی میں ہوں، اور شہری ملکی زندگی میں ہوں، یا اجتماعی بین الاقوامی زندگی میں، ان تمام کو علم الاحکام کے تحت درج کیا جا چکا ہے، اور فقہائے کرام اس باب کو قرآن مجید سے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک حصہ ہے قرآن مجید کے مضامین کا، علم الاحکام۔ دوسرا حصہ اس کا علم المخاصمہ ہے، جس میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت کو ماننے والے اور اللہ رب العزت کی ہدایات کو ماننے والوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور ان اصول اور ضوابط کو ذکر کیا گیا ہے جن کے تحت انسان کی زندگی کامیابی سے گزرتی ہے، اور ان مخالفین کو ذکر کیا گیا ہے جو اللہ رب العزت کی خالقیت، مالکیت، رزاقیت، ربوبیت پر اعتراض و اشکال کرتے ہیں، رسالت پہ ایمان نہیں رکھتے یا قیامت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو قرآن مجید میں ان کے عقائد و نظریات کو ذکر کر کے ان کی تردید کی گئی، اور صحیح عقائد و اخلاق کو ذکر کر کے ان کی برتری کو ذکر کیا گیا۔ یہ موضوع ہوتا ہے علم مناظرہ والا، وہ اس موضوع کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، قرآن مجید کی آیات سے استنباط کر کے بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کے زمانہ میں انسانیت مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی تھی،
کچھ لوگ وہ تھے جو سماوی مذاہب کے قائل، اس طرح یہود و نصارہ آسمان سے اترنے والی کتاب کو بھی مانتے تھے، رسالت کو بھی مانتے تھے، اور اللہ رب العزت کی توحید کے بھی قائل، لیکن اس کے باوجود ان میں خرابیاں آتی ہیں۔ اب ایک قوم جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو بھی مانتی ہو، رسول کو بھی مانتی ہو، اللہ کو بھی مانتی ہو، اس میں خرابیاں کیسے کیسے پیدا ہوتی ہیں، کون کون سی پیدا ہوتی ہیں، وہ تمام ان کے تحت ذکر کر دی گئی ہیں یہود و نصارہ کے جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں اس کے ماتحت۔ اب ایک مناظر آدمی آج کل بھی ان چیزوں سے غور و فکر کرنے کے بعد بتا سکتا ہے کہ سماوی مذہب کے قائل خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، کتاب کو مانتے ہوں، رسول کو مانتے ہوں، خدا کو مانتے ہوں، ان میں خرابیاں کون کون سی پیدا ہو سکتی ہیں، اور ان کی اصلاح کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اور ان کے اوپر ان کی غلطیوں کو رد کرنے کا کیا طریقہ ذکر کیا گیا ہے، یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی طرح نزول قرآن کے زمانے میں مشرکین مکہ تھے، یہ عقل پرست لوگ تھے، ان کے پاس کوئی سماوی مذہب نہیں تھا، کوئی احکامات نہیں تھے، یہ ہر چیز کو عقل کے ساتھ بولتے تھے، تو ان کے دماغ میں ایسی باتیں آتی تھیں کہ ایک خدا پوری دنیا کے نظام کو کیسے چلائے، لہذا انہوں نے 360 الگ الگ مسائل کے لیے الگ الگ الہ تلاش کیے، اور یہ ان کی عقل میں آنے والی بات نہیں تھی کہ ایک الہ سارے مسئلوں کو کس طرح حل کر سکتا ہے۔ عقل کے پیچھے چل کے قوم کس طرح گمراہ ہوتی ہے، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب قیامت تک جتنے عقل پرست گمراہی کی رائے اختیار کریں گے ان کے لیے قرآن مجید میں ترغیب کے عنوانات موجود ہیں، لیکن جو آدمی علم مخاصمہ کا شوق رکھے اور علم مخاصمہ کے اندر درک حاصل کرے، محنت کوشش کرے، اسے قرآن مجید کی آیات سے یہ والے مسائل کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو مضمون ہوئے جو قرآن مجید میں ذکر ہوں گے، ایک علم الاحکام اور دوسرا علم مخاصمہ۔ تیسرا، چوتھا اور پانچواں، یہ جو تین مضامین ہیں ان کو تذکیرات ثلاثہ کہتے ہیں۔ تین قسم کی چیزوں کو ذکر کر کے اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ انسان ٹھیک راستے پہ چلتے رہے تو ان کا انجام اچھا ہوگا، غلط راستے پہ چلیں گے تو نقصان ہوگا۔ اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ ایک طریقہ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ انسان پہ اپنی نعمتوں کو ذکر کرے کہ بحیثیت ایک فرد کے، ایک انسان کو اللہ رب العزت نے آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا، صحت دی، ان چیزوں کو اللہ ذکر کر کے یاد دہانی کرواتے ہیں کہ اب اس اللہ کے سامنے نافرمانی مت کرو، اللہ کے سامنے جھک کے اس کی اطاعت کو اپنا شعار ہے۔ اسی طریقے سے ایک خاندان کے اوپر اللہ نے جو نعمتیں کر رکھی ہوتی ہیں ان کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کر کے پورے خاندان کو متوجہ کیا ہے۔ کیا خاندان کو نہیں چاہیے کہ وہ نافرمانی کا راستہ اختیار کرے؟ ایک پوری قوم جس طرح بنی اسرائیل کے واقعات ہیں ان کی غلطیوں کو اور ان کے اوپر کی گئی نعمتوں کو ذکر کر کے اللہ رب العزت ان کو اپنی یاد کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں تذکیر، تذکیر بے آلاء اللہ کی نعمتوں کو ذکر کر کے اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اور چوتھا جو مضمون ہے وہ تذکیر بایام اللہ ہے، اللہ رب العزت انسان کو سمجھانے کے لیے تاریخ کو بیان کرنا کہ تم سے پہلے بھی کئی انسان آئے، انہوں نے اللہ کی ہدایات پر عمل کیا، اس کے نتیجے میں کامیاب ہوئے، اور کئی انسان آئے جو بڑے عقل و خرد والے تھے، بڑے مال و متاع اللہ نے ان کو دیا تھا، لیکن انہوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو ان کا انجام بد کیسا ہوا۔ اس کے ذریعے سے پھر نصیحت کی گئی کہ اب ان واقعات سے عبرت حاصل کرو اور نافرمانی کے راستے کو چھوڑ دو۔ اس کو تذکیر بایام اللہ ہے۔ اور ایک ہے تذکیر بالموت و ما بعد الموت، موت کے واقعات ذکر کر کے اور مرنے کے بعد کے حالات، جنت اور دوزخ کو ذکر کر کے اللہ رب العزت انذار کے طریقے سے انسان کو سمجھاتے ہیں کہ تم پہ یہ منزلیں آ گئے ہیں، لہٰذا ان منزلوں کے لیے تیاری کر لو، دوزخ سے بچنے کی، جنت میں داخل
بہت سی آیات میں ان چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ 3 تذکیرات ہیں جو تیسرا، چوتھا اور 5واں مضمون ہوتا ہے: تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بالموت وما بعد۔ ان کو بھی اکثر ہمارے یہاں توجہ سے پڑھایا نہیں جاتا، حالانکہ تذکیر بآلاء اللہ جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے یہ جو جنرل سائنس ہے یہ بہت کام دیتی ہے۔ ہمارے جو حضرات جنرل سائنس سے دلچسپی رکھتے ہیں اور یہ درختوں کے اوپر بہت تخصص کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پتھروں کے اوپر کرتے ہیں، کائنات کے تمام، وہ اللہ کی نعمتوں کو بڑا کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان پتھروں میں کیا کیا کمالات رکھے ہیں، ان درختوں میں کیا کمالات رکھے ہیں، یہ ستاروں کے اندر کیا کیا کمالات ہیں، سیاروں کے اندر کیا کیا، یہ کل کائنات کے اندر جو نعمتیں بکھی ہوئی ہیں ان کو وہ لوگ جو جنرل سائنس میں شغف رکھتے ہیں بڑی اچھی طرح بیان کر کے ان کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ تمام مضامین قرآن مجید کے اس مضمون کے تحت ہیں، ان کو اصلی مضامین کیا کہ دینی مضامین کے مقابلے میں لانا یہ جہالت ہے۔ یہ بھی دینی علوم ہیں اور ان کے ذریعے سے دین کی خدمت ہوتی ہے اگر ان کو اعلیٰ اجزا کے طور پہ ذکر کیا۔ اور جو میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ انسان کے وجود میں جو نعمتیں ہیں ان کو بڑا کھول کے بیان کرتے ہیں۔ ایک کان کے اندر اللہ نے کتنے کمالات رکھے ہیں، یہ ایک میڈیکل کے ڈاکٹر صاحب جنہوں نے کان کے متعلق یہ اسٹیکر رکھی ہو وہ جس طرح اس کو بیان کر سکتے ہیں اس طرح دوسرا عالم بیان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دل کے متعلق جو دل کے ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو جس طرح کھول کے اس کی کمالات بتائیں گے، گردوں کے متعلق گردے کے ڈاکٹر بتائیں گے، انسان کے جسم کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو ذکر کرنا، بیان کرنا، یہ بھی قرآن ہی کا حصہ ہے، قرآن ہی کی خدمت ہے۔ اس کو بھی اصلی مضمون کیا کہ الگ ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تذکیر بآلاء اللہ کی کیا کہ تمام علوم آتے ہیں، اور تذکیر بایام اللہ جو ہے اس کے ساتھ شغف رکھتے ہیں وہ لوگ جو علم تاریخ کے ماہر ہو، جن کو ہم مورخین کہتے ہیں، یا تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں کہ کسی قوم کے عروج کی بنیادیں کیا ہیں، اور جب وہ قوم شکست کھا گئی تو اس کی شکست اور زوال کے اسباب کیا ہیں، پھر وہ اس کے ذریعے سے نصیحت کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ ان اصولوں کو اپناؤ اور ان کو چھوڑو۔ تو یہ علم تاریخ میں قرآن ہی کی خدمت ہے، قرآن ہی کا حصہ ہے، یہ قرآن سے باقی چیزیں نہیں ہیں، اور اس سے یہ جو مورخین حضرات ہیں اچھی طرح بحث کر سکتے ہیں، قرآن مجید کے اس حصے کو بڑی اچھی طرح بیان کر سکتے ہیں۔ اور تذکیر بالموت وما بعد الموت یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے۔ جو لوگ فلسفہ ما بعد الطبیعیات کے ماہر ہوتے ہیں وہ اس کو بڑی اچھی طرح بیان کر سکتے ہیں۔ صرف ایک کہانی بنا کر بس موت آئے گی اور یہ واقعات ہوں گے اس کو عام طور پہ ذکر کر دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں نے اس کے اوپر محنت کی ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے موت کی حقیقت کو بھی لکھا ہے اور موت کے بعد بڑے واقعات کو بھی عقلی انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی عبارتیں ان مقامات کو سمجھانے میں کام آتی ہیں۔ تو اس فلسفہ ما بعد الطبیعیات اس کو سمجھنا، پڑھنا، تاکہ اس سے قرآن کی اس علم کو بیان کرنے میں کام لیا جائے، یہ بھی قرآن کی خدمت ہے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے تمام مضامین کو ان 5 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کا یہ مضمون اس سپارہ سے شروع ہو کر یہاں تک رہ جائے، اس سپارہ سے، بلکہ بعض اوقات ایک ہی آیت کے اندر یہ 5 مضامین جمع ہوں۔ ایک آیت ہوگی جس میں ما قبل کی کسی قوم کا واقعہ ذکر ہوگا تو آپ اسے تذکیر بایام اللہ کے طور پہ بیان کر سکتے ہیں۔ اب اس میں اگر اس قوم کے اوپر کسی نعمت کا ذکر ہے تو آپ اسے تذکیر بآلاء اللہ کے طور پہ ذکر کر سکتے ہیں۔ اور اگر اسی واقعے کے اندر موت یا بعد الموت کے حوالے سے اشارہ موجود ہے تو آپ کسی آیت کو اس کے ضمن میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اگر اس آیت سے کسی مخالف کے اوپر رد ہو رہا ہے تو آپ اسے مخاصمہ کے طور پہ ذکر کر سکتے ہیں۔ اسی آیت سے اگر کسی حکم کا استنباط ہو رہا ہے تو آپ اسے احکام کے طور پہ ذکر کر سکتے ہیں۔ گویا قرآن مجید کے تمام صفات کے اندر، تمام رسومات کے اندر، تمام آیات کے اندر یہ 5 مضامین بکھرے ہوئے ہیں۔ ان کو بیان کرنے کے لیے وہ مہارت حاصل کرنے کی
کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ قرآن مجید ہم سمجھ بھی ٹھیک کر سکیں اور دوسروں کو سمجھا بھی ٹھیک کر سکیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک تقسیم عام تقسیم وہ ہے کہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ صورتیں اور کچھ آیات مدنی ہیں۔ تو مکی اور مدنی کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو صورت یا آیت مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہے اور جو صورت یا آیت مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ اب کوئی آیات اور صورتیں ایسی ہیں جو مکہ اور مدینہ کے علاوہ دیگر مقامات میں نازل ہوئی، تو پھر ان کا ہم کیا نام رکھیں؟ تو اصل تفسیر اس کی یہ ہے کہ جو آیات اور جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور وہ جہاں بھی نازل ہوئی جس جگہ پہ بھی نازل ہوئی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے یہ قرآن مجید کے مطابق کچھ زندگی آپ کی مکی ہے اور کچھ زندگی آپ کی مدنی ہے۔ قرآن مجید کی مکی آیات کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو سمجھنا چاہیے، اور مدنی آیات کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو سمجھنا چاہیے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بغیر، سیرت طیبہ کے بغیر قرآن مجید کا سمجھنا سمجھانا ناممکنات میں سے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سیرت کے اندر اچھا شغف پیدا کیا جائے، مطالعہ کیا جائے، بجائے اور چیزوں کے اندر زور لگانے کے زیادہ زور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہو۔ یہ قرآن مجید کی ان صورتوں کو سمجھانے کے کام آتی ہے۔ اب مکی زندگی کا اپنا ایک ماحول ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کر رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں اپنی قوم کی بگڑی ہوئی حالت آتی ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، اس قوم کو راہ راست میں کیسے لایا جائے، اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، آپ اپنی قوم کے ہم فکر دوستوں کو جمع کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو آگے ترقی کے راستوں پر ڈال رہے ہیں، روزانہ پھر آ کر ایک آدمی کو اپنا پیغام سمجھا رہے ہیں۔ اس میں جو لوگ آپ کے قریب آتے ہیں ان کو آپ کے قریب آنے کی عوض آپ کی قوم کے وہ سردار جو آپ کی دعوت کو اپنے ناجائز ارادوں کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، وہ آپ کے ساتھیوں کو آپ سے جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اوپر تکالیف اور مشقتیں ڈالتے ہیں تاکہ یہ حضور کا ساتھ چھوڑ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو جواب میں صبر کی تلقین کرتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، اور ان کو موقع محل کی مناسبت سے اخفاء کی تلقین کرتے ہیں کہ آپ اپنی دعوت کو چھپا کر ایک آدمی کو موقع مناسبت سے دیں، الگ اعلان نہ کریں۔ یہ مکی زندگی کا اپنا ایک ماحول ہے، یہ قیامت تک آتا رہے گا امت کے اوپر۔ کبھی ایسا موقع آئے گا کہ آپ لوگوں کو فردن لوگوں کو بات سمجھانی ہوگی، انہیں یکجا کرنا ہوگا۔ پھر اگر اس کے نتیجے میں آپ کو ایک قوت حاصل ہو جاتی ہے اور آپ اقتدار تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ مدنی زندگی کا ایک آغاز ہے۔ اب مدنی زندگی کا اپنا ایک ماحول ہے، اس میں ریاست ہے، عدالت ہے، اس میں چور کے لیے سزا کا اعلان ہے، اس میں جو آگے ہمارے ایک ساتھی کو مارتا ہے اس کے بدلے میں جہاد کا اعلان ہے۔ تو یہ دونوں زندگیوں کا اپنا اپنا ماحول ہے۔ اس ماحول کو سمجھے بغیر قرآن کی تفسیر بہت نقصان ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست مدنی زندگی کے موقع کی آیات کو اس موقع پہ پڑھ کے سناتے ہیں جب امت مکی ماحول کے اندر گزر رہی ہے۔ پڑھ تو وہ آیت بھی ہوتی ہے لیکن یہ اس موقع محل کے مطابق نہیں ہوتی، نتیجے میں فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے۔ اگر ان کو پتہ ہو کہ اس وقت حالات کیا ہے، اس طرح کو کہاں نے لکھا ہے کہ ملب یارف اہل زمان ہی فہو جاہل، جو آدمی اپنے زمانے کے عرف کو نہیں جانتا، اس کی روش کو نہیں جانتا، یہ جاہل ہے۔ تو یہ قرآن کی کس طرح تفسیر بیان ہے؟ اپنے ماحول کو سمجھنا، ہمارا ماحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے مناسب ہے یا مدنی زندگی کے مناسب ہے؟ آیات کو اس کے مطابق سمجھیں۔ اب مکی زندگی کی جو آیات ہوں گی ان میں زیادہ تر یا ایھا الناس سے خطاب ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے سامنے مسلمانوں کا معاشرہ قائم نہیں ہوا، قائم ہو رہا، تو
کل بنی نوع انسان کو خطاب کر کے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح مکی صورتوں کے اندر آپ کو زیادہ تسلی کا مضمون ہے، عقائد کے ابواب ملیں گے، حوصلہ دینے کی چیزیں ملیں گی، اور اس کے مقابلے میں جو مدنی اور اسی طرح صبر کی ترتیب ملے گی، اور جو مدنی صورتیں ہیں ان میں آپ کو جہاد کے احکامات ملیں گے، ریاست کے احکامات ملیں گے، عدالت کے احکامات ملیں گے۔ اسی طرح مومن اور کافر کے درمیان ایک تیسری نسل ہے جنہیں منافق ہے، یہ مفادات کے لیے چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں، جہاں سے ان کو مفاد ملتا ہے یہ وہاں نکل آتے ہیں، کیونکہ مکی زندگی میں تو مسلمانوں سے کسی مفاد کے ملنے کی توقع تھی، تو وہاں یہ بڑی نسل نہیں پائی جاتی، تو مکی زندگی میں ان کے متعلق کچھ اشارہ مل جائے تو الگ بات، لیکن تفصیل نہیں ملی، لیکن مدنی صورتوں کے اندر مدنی آیات میں ان کی تفصیلات ملی۔ یہ اس وقت مفادات کے حصول کے لیے حضور کے ساتھ رہنا، صحابہ کرام کے ساتھ شامل ہونا، یہ کام کیا کرتے تھے، یہ قیامت تک مسلمانوں کے صفوں میں موجود رہے۔ تو یہ مکی اور مدنی صورتوں کا فرق یہ بھی ذہن میں محفوظ رہے۔ آپ کے جو یہ آخری 10 پارے ہیں ان کا آغاز سورہ عنکبوت سے ہوگا۔ اصل سبق تو وہی ہوگا جو آپ کے استاد ہیں وہ آپ کو بتائیں، ہمارا صرف آپس میں اس سبق کا مذاکرہ ہوتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ یہاں توجہ ہو کر وہاں سے توجہ ہٹ جائے اور یہ نقصان ہے۔ وہاں بھی سبق کے اندر پوری توجہ رکھ کر اس کو بطور مذاکرہ ساتھ یاد کرنا ہے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ملے گا۔ اس میں یہ جو سورہ عنکبوت ہے یہاں سے آپ کا نصاب کا آغاز ہوتا ہے، تو یہ پہلی صورت ہی مکی صورت، اس سے پہلے سورہ قصص ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ کا مستقبل کیسا ہو۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مظالم سہنے کے بعد فرعون کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا، تو سورہ قصص کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ بھی اپنے مد مقابل قوتوں پر اسی طرح غلبہ حاصل کر لیں گے، اگر اس کے لیے ابتدا میں آزمائش تکلیف آئیں گے۔ اب یہ جو سورہ عنکبوت ہے یہ سورہ قصص کا تتمہ ہے، یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح ان کو آزمایا گیا، ان کے لیے مشقتیں گزری، آپ کے اوپر بھی مشقتیں آئیں گی، بغیر مشقتوں کے بنی اسرائیل کو بھی کامیابی نہیں ملی، بغیر مشقتوں کے آپ کو بھی کامیابی نہیں ملی۔ اس صورت کا اصل مضمون یہی ہے کہ مشقتیں اور یہ جو امتحان آزمائش ہے یہ آپ کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اس کا آغاز الف لام میم حروف مقطعات سے، حروف مقطعات قرآن مجید کی 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ اس کے متعلق مفسرین کرام میں کچھ 16 اقوال ملتے ہیں، بعض لوگ اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی بیان کرتے ہیں، اور بعض لوگ اسے من جانب اللہ مفوض کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بہتر کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول اور راسخ میں علم بھی بہتر کرتے ہیں۔ وہ جو سورہ آل عمران کی شروع میں آیت آتی ہے وہ کچھ آیتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جو محکمات ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، ان کے بارے میں آگے وہ کیا آیت آتی ہے آپ کو یاد ہے کہ اس میں تینوں قسموں کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران جہاں شروع ہوتی ہے، یہ ہے اس صورت کے اندر هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، یہ ہے وما یعلم تأویلہ الا اللہ، جو متشابہات کی آیات ہیں ان کی تعبیر صرف اللہ جانتا ہے۔ اور بعض علماء یہاں بحث نہیں کرتے بلکہ وہ کرتے ہیں والراسخون فی العلم بالغیب، اللہ بھی جانتے ہیں اور راسخ علم بھی جانتے ہیں، جن کو علم کے اندر رسوخ ہوتا ہے، جن کی تمام معلومات کے تناقض نہیں ہوتا، ان کا علم اتنا گہرا ہوتا ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان آیات کی تشریح کی
کی ہے جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آنے والے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ ان حروف کے اندر ذکر کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی ان حروف مقطعات سے اس کا آغاز کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کے مضامین آگے شروع ہوئے ہیں. انشاءاللہ آگے آپ اس کے مضامین کو اس کے بعد